دعا سے پہلے خدا کی حمد و ثنا کی جائے، یہ پہلی بھی بات بیان ہو چکی ہے کہ حضرت امیر فرماتے ہیں کہ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی تعریف کی جائے، گناہوں کا اقرار کیا جائے، پھر حاجات طلب کی جائے، تو یہ بہت اہم ہے۔ اچھا، اسی طرح سے دعا مکمل اخلاص کے ساتھ ہونی چاہیے، ریاکاری کی یا کوئی اور نیت نہ ہو، کوئی نیگیٹو ٹائپ کی نیت نہ ہو، کیونکہ روایات میں یہ بات بھی بیان ہوئی ہے کہ 4 چیزیں دعا کے لیے ضروری ہیں۔ ایک تو اس کا باطن مخلص ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، ہر قسم کی اس سے پاک ہونا چاہیے، کسی بھی طرح کی بری نیت سے، ریاکاریوں وغیرہ سے۔ اس کے علاوہ یہ کہ نیت اس کی حاضر ہونی چاہیے، یعنی غافل دل سے نہ کرے، سوچ سمجھ کے کرے کہ میں کیا دعا کر رہا ہوں۔ اور وسیلے کی پہچان ہونی چاہیے اس کو، یعنی جن کے وسیلے سے وہ دعا کر رہا ہے ان کی معرفت رکھے، پہچان رکھے۔ اور سوال کرنے میں انصاف سے کام لینا چاہیے، یعنی ایسے نہ ہو کہ ناممکن ٹائپ کی دعائیں مانگ رہا ہو یا اپنی اس طرح کی دعائیں کر رہا ہو جس میں انصاف نہ ہو، کسی دوسرے کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے اس کے اندر۔ تو ان خصوصیات کو پہچانتے ہوئے اگر دعا مانگے گا تو پھر اس کی دعا قبول ہوگی، ورنہ قبول نہیں ہوگی۔ جیسے کہ اس روایت کے اندر بھی ہے کہ ایک شخص نے آ کر حضرت امیر سے کہا تھا کہ میں دعا کر رہا ہوں لیکن قبول نہیں ہوتی، تو کہا ان چیزوں کی پاسداری کرو، پھر اس کے بعد دعا مانگو گے تو قبول ہوگی۔ اور جو بھی اللہ سے دعا مانگے قبول ہو اس وقت کہ جب دعا میں کرتے وقت رضا الہی کے علاوہ کوئی اور بات پیدا نہ ہو، یعنی کوئی دعا بھی کیونکہ ایک عبادت ہے، یہ بھی قربتاً الی اللہ ہونی چاہیے، خالص نیت کے ساتھ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہونی چاہیے کہ پروردگار تو نے حکم دیا ہے، ادعونی استجب لکم، تو نے ہی کہا ہے، اب میں تیرے حکم کی بجاوری کر رہا ہوں، اب استجب لکم، اب تو اپنے اس وعدے کی پاسداری کر کے میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، تو پھر دعا لازمی قبول ہوگی۔ اور تو اخلاص کے لیے یعنی بہت ہی دعا کے اندر جب بھی بار بار اس کا تذکرہ آ رہا ہے، روایات میں چیز آ رہی ہے کہ دعا میں اخلاص تمہارے لازم ہے، کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کے لیے نہایت سزاوار ہے۔ تو بہرحال اخلاص مکمل اس کو کیسے حاصل کیا جائے خود ایک الگ ٹاپک ہے۔ بہرحال یہ کہ گناہوں سے انسان بچتے ہوئے رضائے الہی کی نیت سے دعا کرے۔ اچھا، اسی طرح سے رات کے آخری وقت میں دعا کرنا یہ بھی دعاؤں کو قبول کرواتا ہے۔ رات کا آخری پہر، رات کا آخری پہر حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد اعمالی شیخ صدوق میں یہ بات آئی ہے کہ جب رات کا آخری وقت آتا ہے تو خدا فرماتا ہے کہ ہے کوئی دعا مانگنے والا جس کی دعا کو میں قبول کروں، ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ جس کی مغفرت میں کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ جس کی توبہ کو میں قبول کروں۔ یہ رات کے آخری پہر میں ہوتا ہے۔ تو ہم عام طور پر بعض اوقات پوری رات بھی جاگتے ہیں، پوری رات فسق و فجور اور ہلا گلا اور اس قسم کی تقریبات کے اندر رہتے ہیں۔ رات کا آخری پہر دعاؤں کی قبولیت کے لیے بڑا اہم ہے۔ یہ سیر و سلوک اس میں لوگوں کو حاصل ہوتا ہے، یہ پروردگار کی طرف بلند ہونے کا ایک موقع اور وقت ہے۔ تو دعا کی قبولیت کے لحاظ سے بھی یہ موقع بہت سازگار ہے، اس کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، رات کا آخری پہر۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں پیغمبر کہ اگر کوئی بندہ جو کچھ رات گزرنے کے بعد اٹھ کر 2 رکعت نماز بجا لائے اور اپنے سجدوں میں 40 مومنین کا نام لے اور ان کے والدین کا نام لے کر دعا کرے اور خداوند عالم سے کچھ مانگے تو خدا اسے عطا فرماتا ہے۔ یعنی اگر 2 رکعت، وہی جیسے نماز شب وغیرہ کے اندر یہ ہوتا ہے اور نماز شب کی آخری رکعت میں بھی ہوتا ہے، یہ جس کے اندر 40 مومنین کے نام لیے جاتے ہیں، تو نام بھی لے سکتے ہیں۔ اور اچھا، ویسے ہر شخص کا نام لینا، جیسے ہم اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم سورہ فاتحہ وغیرہ جو پڑھتے ہیں تو اس شخص کا پورا نام لینا یا ان کے والدین کا نام لینا بھی ضروری ہے؟ تو ضروری تو نہیں ہے، تمام کل مومنین و مومنات کو بھی پہنچایا جا سکتا ہے اس کا ثواب، لیکن ایک ایکسیپشن ہے، والدین کا نام لینا وہ خصوصیت ہے کہ انسان اپنے والدین کا نام لے۔ یعنی مثلا اگر سورہ الحمد، اچھا سورہ الحمد میں یہ بھی ہے کہ صرف مرحوم کے لیے نہیں پڑھی جاتی ہے، زندہ کے لیے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ یعنی ہم عام طور پہ سوچتے ہیں کہ شاید سورہ الحمد اگر پڑھ رہے ہیں تو فاتحہ اس کا مطلب ہے کہ یہ شخص انتقال کر گیا ہے، یا جب بھی مریض کے بازو پر ہاتھ رکھ کے، دائیں ہاتھ کے اوپر یا اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے سورہ فاتحہ پڑھنے کی تاکید ہے،
لیکن یہاں پر جو ماحول ہے، یہاں پر کسی کی عیادت کو آپ جائیں، اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے سورہ فاتحہ پڑھیں تو لوگ سمجھیں گے شاید آپ اس کی موت کی کوئی وہ کر رہے ہیں تمنا. تو بہرحال لیکن یہ کہ مستحبات میں سے مریضوں کے آداب میں یہ چیز شمار کی گئی کہ اس کی پیشانی یا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر سورہ فاتحہ پڑھی جائے. تو یہ جو نماز شب میں بھی نام لیے جا سکتے ہیں مومنین کے بھی، اور خاص طور پر والدین کا نام لینا، اور ان کے بھی، جیسے کہ ابھی آپ نے روایت میں دیکھا کہ ان کے بھی والدین کا اگر آپ کو نام یاد ہے، تو اس طرح سے مرحومین کہ صرف عام طور پہ لوگ اپنے صرف دادا کی حد تک، کسی سے پردادا کا نام پوچھا جائے تو بہت ہی کم لوگوں کو پتا ہوگا. پیغمبر کے لیے تو الگ سے خصوصیت شمار کی گئی ہے، ان کا حق قرار دیا گیا کہ کم سے کم 5 اجداد پیغمبر کے نام آپ کو زبانی یاد ہونے چاہیے. یعنی پیغمبر کے والد، دادا، پردادا اور اس کے اوپر 5 اس طرح سے. تو وہ ایک پیغمبر کا خصوصی حق قرار دیا گیا. خیر، تو آپ چاہتے ہیں کہ دعا قبول ہو، تو یہ جو رات کا وقت ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہت اہم ہے. اچھا، بعض خاص افراد سے دعا کرنے کی بڑی تاکید ہے. خاص افراد کون سے ہیں؟ مثلا حج و عمرہ سے واپس آنے والوں سے دعا کی درخواست کرنا. حج سے کوئی حج کر کے کوئی واپس آتا ہے، عمرہ کر کے کوئی واپس آتا ہے، تو یہ بالکل بخشا بخشایا واپس آیا ہے، یہ بالکل ایک لحاظ سے 0 میٹر ہو کر آیا ہے. تو اب اس سے اگر دعا کروائیں گے یہ بالکل پاک و پاکیزہ ہے کہ یہ گویا ابھی بطن مادر سے پیدا ہوا. اور بہت سی شباہتیں بھی ہیں اس میں کہ مثلا جب انسان بطن مادر سے پیدا ہوتا ہے تو اس کا سر مونڈا جاتا ہے، وہاں حاجی سارے سر مونڈ کر آتے ہیں. ایک جانور ذبح کیا جاتا ہے، اس کا بھی لیے بھی وہاں جانور ذبح ہوا تھا. تو بہت ساری اس طرح کی شباہتیں بھی ہیں اس میں. تو حج و عمرہ سے واپس آنے والوں سے دعا کی درخواست کرنا. بہت سی روایت میں یہ بات بھی آئی ہے کہ ربیع الثانی کی 10 تاریخ تک حاجیوں کے کوئی گناہ بھی نہیں لکھے جاتے. یعنی وہ والے گناہ کہ جو عام طور پر ظاہر ہے ساری زندگی اس سے گزاری ہے، بہت سے گناہ عادتاً ہو جاتے ہیں. یعنی اب یہ معنی نہیں کہ حاجیوں کو یہ بات پتہ چل جائے تو وہ ربیع الثانی کی 10 تاریخ تک گناہ کرتے رہیں جان بوجھ کے. یعنی یہ مراد ظاہر ہے کہ نہیں ہے. یعنی حج و عمرے سے کر کے جو واپس آتا ہے بہت سے نادانی میں، بھول چوک میں اس سے گناہ ہو جاتے ہیں. تو ان سے دعا کی درخواست کرنا یہ دعاؤں کو قبول کرواتا ہے. حج کرنے والوں سے اور عمرہ کرنے والوں سے اس کی درخواست کرنا. اسی طرح سے بیماروں سے دعا کی درخواست کرنا. بیماروں سے بھی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی بیمار لوگوں سے کہہ رہا ہوتا بھئی میرے لیے دعا کریں کہ میں صحت یاب ہو جاؤں. لوگ اگر بیمار کے پاس جا کر کہیں بھئی تم ہمارے لیے دعا کرو تو کہے گا بھئی میں تو خود زیادہ آپ کی دعاؤں کا مستحق ہوں. نہیں، بیمار کے لیے یعنی بیماروں سے دعا کی درخواست کروانا. اس پر بیماری میں رحمت خدا اس کے اوپر برس رہی ہے، اس کے گناہ مسلسل جھڑ رہے ہیں. بیماریوں کے الگ فضائل ہیں. انشاءاللہ کبھی ارادہ ہے اس کا. ویسے ہم اس موضوع پہ جو موت کے لیکچرز ہوئے تھے اور اس سے پہلے بیماری کا جو مرحلہ تھا تو اس میں اس کی بات بیان ہو چکی ہے. ورنہ بیماریوں کے بھی فضائل ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ بھئی بیماریوں سے تو انسان اپنی دعا کرتا ہے کہ میرا پیچھا چھوٹے. وہ تو انبیاء بھی بیمار ہوتے رہے، ائمہ بیمار ہوتے رہے، اولیاء خدا بھی بیمار پڑتے ہیں. یہ تو رحمت الہی ہے. یعنی اس کو صبر و شکر کے ساتھ انسان اس پیریڈ کو گزارے اور علاج بھی کرے اپنا، لیکن اس پر رحمت خدا برس رہی ہوتی ہے. اس کے الگ فضائل ہیں بیماری کے. اور کہا جاتا ہے کہ اس وقت تک بعض اوقات جب تک کہ بہت سے لوگوں کی بیماریاں جو بہت طویل ہوتی ہیں تو پروردگار ان کے تمام گناہ اس دنیا ہی کے اندر جھاڑ دینا چاہتا ہے. یعنی جب یہ پروردگار بیماری کے بعد اگر ان کا انتقال ہو جائے تو خدا کے حضور بالکل پاک و پاکیزہ ہو کر پیش ہو. تو یہ اس کے خود فضائل ہیں. تو بہرحال بیماروں سے دعا کی درخواست کر رہے ہیں جو خاص قسم کے افراد ہیں جن میں حاجی اور عمرہ معتمرین یعنی عمرہ کرنے والے ہیں. اسی طریقے سے اس میں بیمار بھی ہیں. اچھا، عیادت کرنے والے مریض سے اپنے لیے دعا کروائیں، کیونکہ 3 روایات میں یہ ہے کہ مریض سے دعا کی درخواست کی جائے وہ قبول ہوتی ہے. 3 قسم کے افراد سے دعا کی درخواست کی جائے تو قبول ہوتی ہے. اور عربۃ الوثقیٰ میں بھی یہ بات ہے. اس میں ایک ہے حاجی جو بھی ذکر ہوا، دوسرا ہے مجاہد جو کہ وہاں سے جنگ پہ جاتا ہے پھر وہاں سے واپس آ جاتا ہے، یا جو جہاد کر رہا ہوتا ہے اس کی بھی دعا مقبول ہوتی ہے، اور بیمار کی دعا. اور یہ بھی روایات میں آئے کہ 3 آدمیوں کی دعا تو رد ہوتی ہی نہیں. اس میں ایک تو سخی ہے، ایک بیمار ہے، اور ایک توبہ کرنے والا ہے. اچھا، اب توبہ کرنے والا کون سا ہے؟ دیکھیے بہت سارے افراد ایسے ہم کو نظر آتے ہیں کہ ان کی زندگی پہلے کچھ اور تھی اور بعد میں توبہ کے بعد واقعی بدل جاتی. ایک عورت پہلے حجاب نہیں کرتی تھی، اب حجاب کرنے لگی، یعنی اس کی توبہ کے آثار بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں. ایک شخص داڑھی نہیں رکھتا تھا، اب داڑھی رکھنے لگا ہے. نماز نہیں پڑھتا تھا، اب نماز پڑھنے لگا ہے.
ایسا یہ توبہ کرنے والے ان سے بھی دعا کی درخواست کی جائے تو وہ بھی دعا مستجاب ہوتی. یعنی جو افراد اس طرح کی زندگی گزارتا ہے، لوگ عام طور پر ان کو سابقہ زندگیوں کے تانے دیتے ہیں، جبکہ حرام اور گناہ کبیرہ میں قرار دی گئی ہے بات کہ اس کو اپنی کسی شخص کے گناہ کو جس کی توبہ ثابت ہو چکی ہو اس کو پچھلے گناہ یاد دلانا کہ تم بھی تو یہ کیا کرتے تھے. بھائی وہ اس سے توبہ کر چکا ہے، اب اگر تم نے اس کا ذکر بھی زبان سے کیا تو یہ بہت بڑا گناہ ہو جائے گا. جب بھی کہا جاتا ہے نا کہ توبہ، حقیقی توبہ جو ہوتی ہے وہ دیکھیں عام طور پہ انسان پینسل سے کچھ لکھتا ہے، مٹاتا ہے تو تحریر تو مٹ جاتی ہے، لیکن اس کے اوپر اگر ذرا سا آپ دیکھیں تو اس پہ اثر باقی رہ جاتا ہے کہ ہاں یہاں پینسل دبائی گئی تھی. توبہ ایسی ربر ہے کہ نام و نشان بھی گناہ کا مٹ جاتا ہے، اس سے کوئی اثر باقی نہیں رہتا کہ آپ دکھا سکیں. تو اس کا اتنا گناہ مٹ چکا ہے کہ آپ اس کو سابقہ کوئی گناہ یاد بھی نہیں دلا سکتے. تو توبہ کرنے والوں سے بھی اس کی درخواست کی جائے دعا کرنے کی، وہ بھی انشاءاللہ قبول ہوتی. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے بیماروں کی عیادت کرو، ان سے دعا کی درخواست کرو، کیونکہ بیماروں کی دعا فرشتوں کی دعا کے برابر ہوتی. دیکھیے فرشتوں کی دعا میں تو کوئی امکان ہی نہیں ہوتا کہ فرشتوں کی دعا غیر مقبول ہو، نہ ان کا کوئی گناہ کا کوئی تاثر ان کے اندر پایا جاتا ہے، سوائے رضا الہی کی کوئی چیز نہیں ہوتی. یعنی فرشتوں کی دعا تو لازمی قبول ہوتی ہی ہوتی ہے. بالکل اسی طریقے سے بیمار کی دعا ہے گویا فرشتے کی دعا ہے. بیماری سے انسان جب اپنے صحت یاب ہوتا ہے تو تمام گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہو چکا ہوتا ہے. اب اس کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ وہ تازہ دم ہو کر نئے سرے سے گناہ کی تیاری شروع کرے، بلکہ کہ سوچے کہ اس قدر مجھ پر رحمت الہی نازل ہوئی ہے کہ میں گناہوں سے پاک ہو گیا ہوں، تو اس کی دعا فرشتوں کی دعا کے برابر ہو جاتی. تو فرشتوں کی دعا کے برابر. اسی طرح سے روایت میں یہ بات بھی آئی ہے، پیغمبر فرماتے ہیں 5 دعائیں قبول کی جاتی ہیں. ایک ہے مظلوم کی دعا، یہاں تک کہ اس کی مدد کی جائے. حاجی کی دعا، جب تک کہ وہ واپس لوٹ آئے. غازی کی دعا، یہاں تک کہ وہ واپس پہنچے. بیمار کی دعا، یہاں تک کہ وہ شفا پائے. یعنی مستقل یہ افراد جب تک اس کے چیز کے اندر مبتلا ہیں یا اس منصب پر ہیں ان کی دعائیں مقبول رہتی ہیں. اور مومن کی دعا جو دوسرے مومن کی غیر موجودگی میں ہو. یعنی یہ واقعتاً یہ انسان چاہے کہ اپنے اب دعاؤں کی قبولیت کے لیے اب جتنی چیزیں آ رہی ہیں اس تمام چیزوں کو استعمال کرے. ہر ممکن پاسبلٹی کہ میری دعا رد نہ ہو تو سارے آپشنز کو استعمال کرے. جتنی ابھی آپ کے دماغ میں ہوگا کہ ارے یہ تو حج کر کے آئے ہیں، اچھا یہ تو جو بیمار ہیں، اچھا یہ تو عمرہ کر کے آئے ہیں، اچھا یہ تو ان کی پہلی زندگی ایسی تھی اب یہ تائب ہو گئے. ان دماغ میں اگر آپ کے رہے گا تو آپ اپنی دعاؤں کے سلسلے میں سارے آپشنز کو استعمال کریں. ایک تو ہوتا ہے ہمارے یہاں رٹی رٹائی بات ہوتی ہے دعا میں یاد رکھیے گا، وہ ایک زبان کے اوپر ایک وہ ہے، بس ایک چڑھ گئی ہے ایک چیز، اصلاً وہ دل سے انسان نہیں کہہ رہا ہوتا. کہنا اسی طرح سے چاہیے کہ ان افراد کی تلاش کرے کہ جو بہترین. اسی طرح سے مسافر سے دعا کی درخواست کرنا یہ بہت اہم ہے. کہا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 دعاؤں کے قبول ہونے میں تو کوئی شک ہی نہیں. ایک تو مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور اولاد کے حق میں باپ کی دعا. اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں. تو اس لحاظ سے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ مائیں دعا دے رہی ہوتی ہیں لیکن انسان باپ سے غافل ہو جاتا ہے. باپ کی بالکل ایک الگ اہمیت ہے. باپ ظاہر ہے کہ اتنا زیادہ جذباتی قسم کا نہیں ہوتا اس طرح کے چیزوں، جس طرح ماں ایک جذباتیت کا مظاہرہ کر رہی ہوتی ہے عموماً اس طرح باپ نہیں کر رہا ہوتا. لیکن جیسے میں نے کہا کہ اس کی بد دعا بھی بہت اثر کرتی ہے، خواہ ایک دفعہ ہی کرے، اسی طرح سے اس کی دعا بھی اتنی زیادہ اثر کرتی. تو باپ کی دعا بھی اسی طرح سے لینے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ماں کی تو سب واقف ہی ہیں. اچھا، بچے اور والدین سے دعا کی درخواست کرنا. لوگ سوچتے ہیں بچوں سے کیا دعا کی؟ نہیں، بچوں سے بھی. یہ تو اتنے پاک و پاکیزہ ہیں، یہ تو مکلف بھی نہیں ہوئے ہیں، یہ تو ہر قسم کے گناہ سے بھی پاک ہیں. بچوں سے بھی انسان اپنے لیے دعا کروائے. بچوں سے دعا کروانا اور والدین سے دعا کی درخواست کرنا. ایک تو یہ کہ والدین خود ہی سے ہی دعا کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ درخواست کریں یا نہ کریں، خواہ کتنی ہی بدتمیزی اولاد کیوں نہ کریں، وہ ان کے لیے ہمیشہ دعا ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو لیکن یہ کہ ان سے دعا کی الگ سے درخواست کرنا،
یہ خود ایک بہت اہم اور تاکیدی چیز ہے. یہ نہیں کہ والدین خود سے دعا کریں، یعنی دعا کی قبولیت کروانے میں یہ چیز ہے کہ ان سے آپ درخواست کریں کہ آپ کے لیے دعا کریں، پھر آپ کی درخواست پہ جو وہ دعا کریں گے تو وہ لازماً قبول ہوگی انشاءاللہ. اچھا، یہ بھی پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ 4 موقعوں پر انسان کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں. ایک تو بارش ہوتے وقت، اور جب بیٹا محبت سے باپ کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے. اچھا، یہاں پر بیٹے سے مراد یہ بات بیان ہو جائے، اکثر جگہ پہ ولد کا تذکرہ آتا ہے تو وہ بیٹا اور بیٹی دونوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن لفظی ترجمہ عام طور پہ کیا جاتا ہے، ورنہ اس سے مراد ہے اولاد. یعنی اولاد جب محبت سے والدین کے چہرے کی طرف نگاہ ڈالتی اس وقت آسمان میں رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. اسی وقت بھی اگر کوئی دعا کرے تو لازمی قبول ہوگی. اور جس وقت خانہ کعبہ کا دروازہ کھلتا ہے اور نکاح کے وقت، جس کی ہم پچھلی دفعہ تفصیل بیان کر چکے ہیں کہ جو ہمارے ہاں سب سے زیادہ فسق و فجور کے اور اللہ کو ناراض کرنے کی وہ تقریب عام طور پر بن جاتی ہے. تو یہ 4 مواقع ایسے ہیں کہ جس میں رحمت کے دروازے کھلتے ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان جب اپنے والدین کے چہرے پر محبت سے نگاہ ڈالتا ہے. 3 دعائیں پیغمبر فرماتے ہیں ضرور قبول ہوتی ہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، اور فرزند کے حق میں باپ کی دعا. آیت اللہ بہجت ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ سخت اور پیچیدہ مشکلات کو کیسے حل کرنا چاہیے. جب یہ سوال کیا گیا تو آیت اللہ بہجت نے فرمایا نماز جعفر طیار کو تسلسل کے ساتھ پڑھیں اور ناغہ نہ کریں، اللہ آپ کو مشکلات کے مقابلے میں کامیابی عطا فرمائے گا. نماز جعفر طیار، ابھی ایک موقع آنے والا ہے جس میں سب سے زیادہ تاکید جو ہے نماز جعفر طیار کی وہ شب نیمہ شعبان ہے. اس کو ہرگز فراموش نہ کیجیے گا اور جو اصل اس کا طریقہ ہے اس کے مطابق انجام دیجیے گا نماز جعفر طیار کو. یعنی اصل طریقے سے مراد کیا ہے؟ جو اصل ورنہ ایک عام طور پہ آپ سنتے ہیں وہ عمومی حالات کا اتنا مسئلہ نہیں ہے. وہ روایت میں اس وقت کے لیے خاص طور پہ بات آئی ہے کہ جس وقت یعنی جتنی بھی آپ نماز جعفر طیار پڑھ لیں اس میں جو 300 دفعہ تسبیحات اربعہ ہیں وہ نماز کے بعد پڑھ لیں. یہ اس شخص کے لیے کہ جو کہ جلدی، کسی بھی وجہ سے جلدی کی حالت میں، اس کو کہیں جانا ہے، کوئی ایسی مصروفیت ہے جس کی وجہ سے وہ نماز جعفر طیار کا اتنا وقت نہیں ہے، ورنہ عام طور پر آدھا گھنٹے کے قریب اس کے اندر لگ جاتا ہے یا 20 منٹ یا اس کے اراؤنڈ. اتنا اگر وقت نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ نماز جعفر طیار کو عام فجر کی طریقے سے اس طرح سے پڑھ لیا جائے، 2 رکعت کر کے 4 رکعت ہی، اور 300 دفعہ تسبیحات اربعہ جو ہے وہ بعد نماز پڑھ لی جائے. لیکن یہ جو ہے عمومی حالات کا نہیں، جس وقت انسان واقعتاً جلدی کی حالت میں ہوتا ہے. لوگ عام طور پہ اس کو یعنی کہیں نہ جانا ہے نہ کچھ ہے اور بالکل اطمینان کے ساتھ گھر پہ بیٹھے ہوئے، تب بھی اس طریقہ کار پہ عمل کرتے ہیں جو اتنا مناسب نہیں ہے. میں نے ایک دفعہ خود استفتاء آقا سیستانی سے کیا تھا تو وہاں سے یہ جواب آیا کہ جو طریقہ ہے اسی کے مطابق ہی نماز جعفر طیار کو پڑھیں. وہ جلدی والا ایک مسئلہ ہے، یعنی کہ بہت اگر جلدی اگر کسی کو ہے، بہت ارجنٹ کسی کام سے جانا، اتنا وقت نہیں ہے کہ نماز جعفر طیار کو اپنے اصل طریقے پر صحیح طرح سے پڑھ سکے، تو اس وقت کے لیے فقط وہ مسئلہ ہے کہ تسبیحات اربعہ کو بعد میں پڑھ لے، ورنہ یہ ہے کہ اسی اصل جو مسنون طریقہ ہے اسی طرح سے پڑھے. تو سخت اور پیچیدہ مشکلات کو حل کرنے کے لیے یہ بھی خود ایک سمجھے کہ نماز جعفر طیار خود ایک دعا ہے. یعنی اور ایک اور خصوصیت کے ساتھ یہ بات کہہ دی جائے کہ یہ جو شب نیمہ شعبان میں آپ پڑھیں گی نماز جعفر طیار، اس کے بعد شب قدر میں پڑھیں گی، اور عمومی زندگی میں بھی اس کو پڑھنا چاہیے، تو آپ یہ والی نیت کریں کہ یہ جو نماز جعفر طیار میں پڑھ رہی ہوں تمام مومنین و مومنات کی مشکلات کے حل کے لیے پڑھ رہی ہوں. تو وہ آپ نے سن لیا تھا آیت اللہ محمد حسین طباطبائی والی بات کہ وہ اگر سب کے لیے، اس کا مطلب ہے آپ نے کروڑوں اربوں مومنین کے لیے یہ والی نماز جعفر طیار ان کی مشکلات کے لیے تو پڑھی، تو فرشتہ کہے گا یہی سب چیزیں آپ کو بھی حاصل ہوں، یعنی آپ کے اپنے حق میں قبول ہو جائے گی. تو اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ سب مشکلات مومنین کی حل ہوں، اس کے صدقے میں آپ کی بھی مشکلات حل ہو جائیں گی انشاءاللہ، اور یہ لازمی قبول ہو جائے گی، کیونکہ دوسرے مومنین کے حق میں تو آپ کی دعا قبول ہونی ہونی ہے. خود اپنے ہمارے حق میں ہمارے گناہوں کی وجہ سے اکثر قبولیت سے رہ جاتی، تو اس میں وہ والا چانس بھی نہیں ہوا، کیونکہ آپ نے دوسرے مومنین کے لیے پڑھی، وہ لازمی قبول ہوگی، اور ادھر وہ فرشتہ آمین کہے گا کہ آپ کے حق میں بھی قبول ہو جائے. تو نماز جعفر طیار. قبولیت دعا کے لیے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی ایک دعا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم.
کہ پروردگارہ مجھے اس چیز کی جستجو میں نہ تھکا دینا جو تو نے میرے لیے مقدر ہی نہیں کی ہے، اور جو چیز میرے لیے مقدر کی ہے وہ مجھے سہولت اور آسانی کے ساتھ مرحمت فرمانا۔ بعض اوقات ہم اس طرف ہمارا دماغ لگ جاتا ہے جس میں ہمارے لیے مصلحت ہی نہیں ہوتی، ہم پیچھے لگ جاتے ہیں، پروردگار بس یہی ہماری دعا قبول کر دے کر دے کر دے کر دے، اور وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی۔ تو حضرت زہرا نے یہ ہمیں دعا کا ایک طریقہ سکھایا ہے کہ پروردگار مجھے اس چیز کی جستجو میں نہ تھکانا جو میرے لیے مقدر ہی نہیں ہے، میرے لیے میں فائدہ مند ہی نہیں ہے، میں بلا وجہ اس کے پیچھے لگا رہوں، اور جو چیز میرے لیے مقدر کی ہے وہ مجھے سہولت اور آسانی کے ساتھ مرحمت فرمانا، یعنی اس میں سہولت ملے، وہ میرا دماغ اس دعا کی طرف راغب ہو جائے کہ جو واقعی مجھے تو نے عطا کرنی۔ تو یہ دعاؤں کے سلسلے میں بھی ان تمام چیزوں کو سیکھنا چاہیے کہ دعا کس طرح سے کی جائے، اور اس سلسلے میں جو مسنون اور یہ معصورہ دعائیں ہیں ائمہ معصومین کی، ان کو دیکھنا چاہیے۔ سید ابن طاؤس نے اپنی جو کتاب ہے اس میں دو دعائیں نقل کی ہیں، فرماتے ہیں اتنی جامع ہیں یہ کہ ہماری ہر پریشانی کا حل ان میں موجود ہے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث فاغثنی ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ، یہ ہماری ایک پوسٹ بھی ہے، اس کے اندر بھی آپ دیکھ لیجئے گا۔ اور ایک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا حافظ یا حفیظ یا رقیب، کہہ رہے ہیں ہماری ہر مشکلات، تمام مشکلات کا حل ان دو دعاؤں کے اندر ہے۔ تو اگر یہ انسان اس میں رکھے، اور سید ابن طاؤس یعنی دعاؤں کے سلسلے میں کتنے اوتھینٹک عالم ہیں، ساری زندگی ان لوگوں نے اتنا زبردست اس سلسلے میں کام کیا ہے، اور علماء جو یقینی طور پر انہیں مراجع کہتے ہیں کہ جن کی یقینی امام زمانہ سے ملاقات ہوئی ہیں، ان میں سید ابن طاؤس بھی ہیں۔